الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو براءت کے بارے میں، اچھا آج پھر 2 پینسل لے آئے، ٹھیک۔ تو ہماری گفتگو براءت کے بارے میں تھی۔ براءت اصول عملیہ میں سے ایک اصل ہے، اور براءت وہاں پر جاری ہوتی ہے جہاں پر ہمیں شک ہو اصل تکلیف میں۔ تو علماء اصول نے براءت کی بات کو قبول کر لیا، اور علماء اخباری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ براءت نہیں بلکہ احتیاط پہ ہم عمل کریں گے، ٹھیک۔ تو علماء اصول کے ادلہ آپ نے پڑھے، امید ہے کہ ذہن نشین بھی کر لیے ہوں گے۔ آج اخباریین، ٹھیک ہے، اخباریین بیٹا اگر کوئی نحوی حساب سے آپ سے پوچھے تو یہ حالت جری میں ہے۔ ادلۃ الاخباریین، اخباریین کے دلائل، اگر حالت رفیع میں ہوتا تو اخباریون، ٹھیک، ان کے ادلہ آج بتانا چاہتے ہیں۔ البتہ شبہ کی 2 قسمیں تھیں، شبہ تحریمیہ، ٹھیک ہے، اور شبہ موضوعیہ، اور ایک شبہ وجوبیہ، ٹھیک ہے۔ فی الحال وجوبیہ اور موضوعیہ کے ساتھ ہماری گفتگو نہیں۔ شبہ تحریمیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہمیں احتیاط کرنا ہوگا، یعنی جس چیز کے بھی حرام ہونے کا ہمیں شبہ ہو تو ہم اس کو ترک کر دیں، ٹھیک ہے۔ شبہ ہو رہا ہے کہ پلاسٹک کی بوتل میں پانی پینا حرام ہے، تو برات کے قائل ہوں گے یعنی آپ پی سکتے ہو، پھر بھی آپ کو قیامت تک یہ ڈر لگا رہے گا یار شاید حرام ہو، پھر وہاں مجھے کوئی سزا ملے، اس لیے آپ اس کو ترک کر دو۔ اسی میں آپ کی جو ہے کیا وہ بھلائی ہے۔ وہ اخباری قرآن سے بھی ایک آیت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، اور احادیث سے بھی 3-4 گروپ احادیث کے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو آج قرآن کی جو ایک آیت ہے وہ پڑھ لیں گے، اور اخبار میں سے اور احادیث میں سے بھی کم از کم بیٹا ایک تو گروپ پڑھ لیں گے، دوسرے گروپ کو دیکھیں کہ وہاں تک پہنچیں گے، یعنی اخبار کتاب کو نہیں دیکھو، ٹھیک ہے، بند کرو بس۔ خوب، قرآن مجید سے بیٹا ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ آیت یہ پیش کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی کو اختیار کرو، حق تقاتہ، جو تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہیں مرو مگر یہ کہ مسلمان ہو کے مرو، ٹھیک بیٹا۔ اب اس میں تو نہ براءت کا لفظ آیا نہ احتیاط کا آیا ہے، نہ براءت کا ہے نہ احتیاط کا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فعل امر استعمال کیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر وہ کام انجام دو جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرو جو اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں وہ کام جو محتمل الحرمہ ہو، جس میں حرمت کا احتمال ہو، اس کو انجام دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا ہے فعل امر کا صیغہ استعمال کیا، تقوی کرنا تم پر واجب ہے، اور تقوی اس وقت ہوگی جب ہم محتمل الحرمت سے دور بھاگیں، اور یہی احتیاط ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کا مصنف صاحب جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کہا کہ اتقوا اللہ فعل امر ہے، اور یہ فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ایک تقوی گناہوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی گناہوں کو چھوڑو، تم تقوی اختیار کرو، اس میں تو 100% تقوی اختیار کرنا واجب ہے۔ لیکن ایک تقوی ایسی ہے جو کہتی ہے واجبات مستحبات کو انجام دو اور حرام اور مکروہ کو چھوڑو، تو وہاں پر اگر کوئی اتقو بھی آ جائے تو وہ وجوب پر دلالت نہیں کرے گا۔ مثلا نماز شب پڑھنا یہ تقوی کا حصہ ہے یا نہیں؟ لیکن کیا واجب ہے؟ ٹھیک۔ مکروہ کو چھوڑنا
یہ تقوا کا جو ہے کیا حصہ ہے، لیکن کیا مکروہ کو انجام دینا حرام ہے؟ نہیں، حرام تو نہیں ہے، نتیجے میں مکروہ کا آپ انجام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر تقوا کو آپ واجب کہتے ہیں ہر مورد میں، پھر تو تقوا ترک مکروہ میں ہے، پھر تو انجام مکروہ ہمارے لیے کیا ہو جائے، گناہ کا سبب ہو جائے، حالانکہ اگر مکروہ کو انجام دیں گے تو گناہ کا سبب نہیں ہوگا۔ تو نتیجے میں اتقوا اللہ وجوب تقوا پر دلالت تمام موارد میں نہیں کرتے، فسق و فجور کے مطابق مقابلے میں واجب ہے، لیکن مستحبات و مکروہ میں تقوا واجب نہیں ہے۔ تو نتیجے میں یہ جو چیز محتمل الحرمت ہے، تو یہ فسق و فجور کا تو مستاق نہیں ہے نا، وہ اس وقت جب ہمیں یقین ہو کہ یہ فسق و فجور کا مستاق ہے تو پھر اگر اس کو انجام دیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، کیونکہ ہم نے اتقوا کی مخالفت کی ہے۔ نتیجے میں یہ آیت کے ذریعے آپ برات کو ثابت نہیں کر سکے۔ چلے احادیث کی طرف چلتے ہیں، تو کہتے ہیں احادیث کے ہم چند گروپ یہاں پیش کریں گے۔ پہلا گروپ حرمت الافتاء بلا علم، بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث بھی وہ عبارت میں پڑھیں گی، کیا مطلب؟ کہتے ہیں جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو وہاں پر اگر فتویٰ دیں گے تو ائمہ معصومین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب یہ چیز جو محتمل الحرمت ہے، یعنی ہمیں احتمال ہے کہ شاید یہ حرام ہو، اگر آپ براءت کے قائل ہو گئے تو یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو انجام دے سکتے ہو، انجام دے سکتے ہو یعنی یہ حرام نہیں ہے، تو یہ آپ نے فتویٰ دی، جبکہ آپ کو اس کے حلال یا حرام ہونے کا علم نہیں ہے، کیونکہ شک ہے۔ تو اس صورت میں آپ اس کے انجام دینے کی اجازت دے رہے ہیں، گویا کہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور ان احادیث کے مطابق یہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی جواب مصنف دیتے ہیں، بھائی فتویٰ دینا ہم نے کب فتویٰ دی؟ برات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بظاہر یہ حرام نہیں ہے، لیکن حقیقت کا علم خدا کو ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حکم واقعی ہوتا ہے اور ایک حکم جو بیٹا کیا ہے وہ ظاہری ہوتا ہے۔ ہم ان اصول میں ظاہری حکم بتا رہے ہیں کہ ظاہراً یہ حرام نہیں ہے، لیکن واقعی کا تو ہم نے فتویٰ نہیں دیا ہے کہ ہم فعل حرام کے مرتکب ہو جائے۔ نتیجے میں یہ احادیث کا گروپ بھی جو ہے کیا ہے وہ براءت، یہ احتیاط پہ دلالت نہیں کرتا۔ دوسرا گروپ احادیث کا وہ کہتے ہیں کہ آپ جانچ پڑتال سے پہلے احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ تو اصولی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس بات میں متفق ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم براءت پر اس وقت عمل کریں گے جب ہم اس چیز کے جو موارد ہو سکتے ہیں کہ جس اس کا ذکر ہوگا ان موارد میں اس کی جانچ پڑتال کریں، جانچ پڑتال کے بعد بھی اس کی حرمت پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی تو ہم برات کے قائل ہو جائیں گے۔ جبکہ یہ آپ کا دوسرا گروپ احادیث کا کہتا ہے بغیر جانچ پڑتال کے اگر آپ اس کے مرتکب ہوں گے تو آپ کو سزا ہوگی، یا یہ آپ کا جو ہے کیا ہے احادیث کہتی ہیں کہ قبل الفحص آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بعد الفحص تو احتیاط کو ثابت نہیں کرتی ہیں، نتیجے میں احتیاط ثابت نہیں ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادلۃ الاخباریین، بھائی اخباری علماء کی دلیل علی وجوب الاحتیاط، کہ احتیاط کرنا واجب ہے، کہاں پر؟ فی شبہۃ الحکمیت تحریمیہ، بھائی حکمیہ کس کے مقابلے میں؟ موضوعیہ کے مقابلے میں، پھر تحریمیہ کس کے مقابلے میں؟ وجوبیہ، یعنی فی الحال ہم شبہ وجوبیہ کی بھی بات نہیں کریں گے، شبہ موضوعیہ کی بھی بات نہیں کریں گے۔ استدل الاخباریون بادلۃ ثلاثۃ، استدلال کیا ہے اخباریوں نے 3 ادلہ کے ساتھ، کس پر بیٹا؟ احتیاط پر، ٹھیک۔ الکتاب، وہ 3 دلیل کون سی ہیں؟ قرآن شریف ہے، سنت ہے اور عقل ہے۔ فلندرس، پھر ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، کل واحد تلو الاخر، ہر ایک کو دوسرے کے پیچھے، یعنی تینوں تو اکٹھا نہیں پڑھیں گے نا، مثلا پہلے قرآن والی دلیل پڑھیں، اس کے بعد حدیث والی دلیل پڑھیں گے، اس کے بعد عقل والی دلیل پڑھیں گے۔ الف الاستدلال بالکتاب، استدلال کرنا قرآن مجید سے۔ الآیات الآمرۃ بالتقوی، وہ آیات جو ہمیں امر کرتی ہیں
حکم کرتی ہیں کہ تقوی اختیار کرو. کتنی تقوی؟ بقدر الوسع و طاقت. بیٹا وسع کا ویسے تو ترجمہ ہے وسعت، لیکن یہاں یوں کہیں کہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، آپ اتنی جو ہے کیا ہے بیٹا وہ تقوی کو اختیار کریں. قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ کی تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو کے مرو. اب تموتن کا سیگا میں سکندر صاحب سے پوچھ لوں، یہ کس کا سیگا ہے؟ کون سا فعل مضارع؟ ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ اور تم نہیں مرو، پھر یہ ہو گیا چوتھا. ہاں گلشیر، ہاں تموتن کس چیز کا سیگا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وجہ الاستدلال، ہاں نہ اسی کے جو نالو چاہے، ہاں وہ نہ ہوا پکا، وہ بالکل صحیح. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، چھاتی ہوتا ہوں پٹا آگے جب ترجمہ تو کہ تم نہیں مرو، تو چوتھا سیکھا تھا وہ عورت نہیں مرے. میں نے عورت کی بات کی کیا؟ وجہ الاستدلال، وجہ یعنی کیفیت، طریقہ، استدلال کا طریقہ. ان اجتناب محتمل الحرمہ، بتحقیق پرہیز کرنا. پرہیز کرنے کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا آگا نسیم؟ احسنتم. اجتناب مشاہد کس چیز کا سیگا ہے؟ احسنتم. کس باب سے اقبال؟ احسنتم. پرہیز کرنا کس سے؟ محتمل الحرمت، اس کام سے کہ جس میں حرام ہونے کا احتمال، یقین نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ شاید حرام ہو. یعدو من التقوی، یہ یعدو بیٹا ان کی خبر ہے. ان اجتناب، یہ پرہیز کرنا شمار کیا جاتا ہے کس سے؟ تقوی سے. یعدو سلطان شاہ کون سا فعل ہے؟ احسنتم. کون سا مضارع؟ کون سا مضارع؟ ہاں بیٹا مجھول. اگر حاضر غائب وہ پھر سیگے میں جاتا ہے، وہ فعل میں نہیں جاتا. میں پوچھوں کون سا سیگا ہے تو پھر آپ حاضر غائب کہہ سکتے. کون سا مضارع ہے یعنی معلوم یا مجھول، ٹھیک، مثبت یا منفی، یہ چیزیں پوچھ ہو سکتی ہیں. وَكُلُّ مَا يُعَدُّ مِنَ التَّقْوَى، اور ہر وہ کام جو تقوی میں سے شمار کیا جاتا ہے، فَهُوَ واجب، اس کو تو بیٹا پھر انجام دینا کیا ہے؟ واجب ہے. تو پھر اجتناب بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب. اجتناب احتیاط کے ساتھ بنتا ہے یا برات کے ساتھ؟ جی احتیاط بیٹا، جس میں حرام ہونے کا احتمال ہے اس سے پرہیز کرو. برات تو کہہ دی اس کو انجام دے سکتے ہو، ٹھیک. تو پھر یہ بھی واجب ہو جائے گا. کیوں؟ بحکم ان الامر فی اتقوا اللہ، اس حکم کی وجہ سے کہ امر آیا ہے اتقوا اللہ میں، دال علی الوجوب، امر کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ وجوب پہ. فینتج، پس نتیجہ یہ نکلا ان اجتناب محتمل الحرمہ، بتحقیق کہ جس کام میں بھی حرام ہونے کا احتمال ہو، اس سے پرہیز کرنا واجب، وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو نتیجے میں برات کی اجازت نہیں ملی بلکہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. یلاحظ علیہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ خبروں پہ تبصرہ، تو یلاحظ وہی تبصرے کی معنی، تبصرہ کیا جاتا ہے علیہ، اس دلیل پر جو قرآن سے وہ لائے. ان کلیت الکبرى ممنوعۃ، یہ جو آپ نے ایک کبرا بنا دی، وہ کبرا بیٹا کیا بنا دی؟ وَكُلُّ مَا يُعَدُّ مِنْهَا فَهُوَ واجب،
ہر وہ چیز جو تقوی کا حصہ ہو اس کو انجام دینا واجب ہے. کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کبرا کہا یہ اس کا کلی ہونا منع ہے, یعنی ہر جگہ پر یہ قانون نہیں چلتا ہے. لیس کل ما یؤد من التقوی فهو واجب, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ایسے کہ ہر وہ چیز جو تقوی میں سے حسابت ہو وہ واجب ہو. کیوں بھائی؟ دلیل کے بغیر تو بات نہیں مانیں گے. وذالک, ذالک یعنی یہ جو ہم نے لیس والی بات کہی ہے, لأن التقوی تستعمل تارة فی مقابل الفجور, تقوی کو کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے حرام کاموں کے مقابلے میں, کہ حرام کام کے مقابلے میں تقوی اختیار کرو, وہ تو مشاہد. ولا شک فی وجوب مثلها, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرام والے کاموں میں تقوی کیا ہے؟ واجب ہے. بعامت مراتبہا, بھائی وہ فجور کے جتنے بھی مراتب ہوں, گناہ کبیرہ ہو گناہ صغیرہ ہو, تمام مراتب میں تقوی واجب ہو جائے گی. جیسے ام نجعل المتقین کالفجار, اللہ نے بھی کہا کیا ہم متقین کو قرار دیں گے گنہگاروں جیسا, تو یعنی گنہگار حرام والے. ٹھیک, پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَلْهَمْهَا, اللہ نے اس نفس کو بتا دیا ہے فجورہا و تقواہا, کہ کون سے کام حرام ہیں اور کون سے کام تقوی والے ہیں. ٹھیک ہے, وَقَدْ تُطْلَقُ, اور کبھی کبھی تقوی کو استعمال کیا جاتا ہے, وَيُرَادُ مِنْهَا مَا يَؤُمُّ, اور ارادہ کیا جاتا ہے تقوی سے ما, ایسے کام جن کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, شامل ہوتا ہے, بکل مرغوب فی, ہر پسندیدہ کام ہے. بیٹا یہ جو رغب ہے نا, را غین با, اگر فی کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا ترجمہ ہے پسند کرنا, پسندیدہ چیز. اگر ان کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ناپسند. ٹھیک, رسول اکرم نے فرمایا نا فمن رغب عن سنتی, جو بھی میری سنت کو ناپسند کرے, منہ موڑ لے, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں. لیکن وہیں پر اگر ہوتا فمن رغب فی سنتی, تو اس کا مطلب ہے جو شوق اور دلچسپی رکھتا ہے میری سنت میں. تو فرماتے ایک تقوی ایسی ہے جو شامل ہو جاتے بکل مرغوب فی, ہر اس کام میں جو اچھا اور پسندیدہ ہے, چاہے وہ واجب ہو چاہے مستحب ہو. اور تقوی کا کیا مطلب؟ وہ تحرز عن کل مرغوب عنہ. اب دیکھیں مرغوب عنہ آیا, اور تحرز یعنی آپ پرہیز کریں ہر ناپسند کام سے. ٹھیک ہے, چاہے وہ حرام ہو چاہے مکروہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا, تم جو زاد راہ تیار کرو, یعنی اس راستے کا سامان تیار کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, بتحقیق کہ بہترین سامان آخرت کے سفر کا کیا ہے بیٹا؟ تقوی. یہ جو تقوی کا لفظ ہے نا, یہ واجب کو بھی شامل ہے, مستحب کو بھی شامل ہے, یہ ترک حرام کو بھی شامل ہے اور ترک مکروہ کو بھی شامل ہے. فَفِي مِثْلِ ذَلِكَ, تو جو دوسرے قسم والی بیٹا تقوی ہوگی, تکون تقوی واجبہ, تو تقوی بھی واجب ہے, لیکن ببعض مراتبہا, تقوی کے گویا کہ 4 مرتبے ہو گئے. واجب کو انجام دینا, مستحب کو انجام دینا, حرام کو چھوڑنا, مکروہ کو چھوڑنا. تو اس میں 2 مورد تقوی کے واجب ہیں اور 2 مورد جو ہیں کیا ہے بیٹا؟ وہ مستحب ہیں, وہ واجب نہیں ہے. لا بکل مراتبہا, تقوی کے تمام مراتب واجب نہیں ہیں. وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي تَزَوَّدُوا, کہتے ہیں اور حمل کیا جائے گا امر کو کہاں پر؟ تزودو. تزودو بھی سکندر امر ہے باب تفعل سے. ٹھیک ہے, الاستحباب, کہ بھائی یہ استحباب پہ دلالت کر رہا ہے. کل آیت اللتی, جیسے وہ آیت, کون سی؟ اللتی استدل بہا فی المقام, جس آیت کے ذریعے استدلال کیا ہے ہمارے مقام میں. مقام کون سا تھا؟ یہ جو اخباریوں کی دلیل تھی اتقوا اللہ, تو وہاں پر بھی اتقوا جو ہے کیا ہے بیٹا؟ وہ استحباب والے پہ دلالت کرتی ہے. ہاں, تو جس کام میں آپ کو حرام کا احتمال, چلو اس کو ترک کرنا مستحب ہے, واجب تو نہیں ہے نا, یعنی اس کے مرتکب ہونا چاہیں تو آپ ہو سکتے ہیں. وہی اصولیوں والا نظریہ. بے الاستدلال بسنت, چلے قرآن سے تو یہ احتیاط ثابت نہیں کر سکے, اب استدلال کرتے ہیں سنت, یعنی آپ سنت کو بے معنی جو ہے کیا ہے بیٹا حدیث کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, حالانکہ سنت کا دائرہ حدیث سے وسیع ہے. استدل الاخباریون بالطوائف من الروایات,
اخباریوں نے استدلال کیا ہے چند گروپ کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ طوائف سے. طوائف طائفتن کی جمع ہے من الروایات. بھائی وہ کس کے گروپ ہیں؟ شام اخبار، کاوش اخبار، جنگ اخبار کہتے ہیں نا، احادیث میں سے الاولا پہلا گروپ. ٹھیک ہے. الطائفۃ الاولا حرمت الافتاء بلا علم. احادیث کہتی ہیں بغیر علم کے فتویٰ دینا بیٹا کیا ہے؟ حرام ہے. دلالت کی ہے طائفۃ من الروایات، روایات میں سے ایک گروپ نے الحرمت القول والافتاء، کہ آپ کوئی بات کر دیں، ٹھیک ہے، یا کوئی فتویٰ دے دیں بغیر علم کے، یہ روایت کیا کہتی ہے؟ یہ حرام ہے. ٹھیک. اب الافتاء بما لم يدل دلیل، یا آپ فتویٰ دیں بما ایک ایسی چیز کی لم يدل دلیل علی حجیتہ، کہ جس کی حجیت پر جو ہے کیا دلیل دلالت نہیں کرتا. آپ بیٹا بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، ایک دلیل بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسی دلیل ہے جس کو شریعت جو ہے کیا ہے حیثیت نہیں دیتی. کل قیاس والاستحسان، ہمارے فقہ جعفریہ میں قیاس کے مطابق فتویٰ دینا یہ قابل قبول نہیں ہے، استحسان کے مطابق فتویٰ دینا یہ قابل قبول نہیں ہے. کہ صحیحت ہشام بن سالم، جیسے روایت صحیحہ نقل کی گئی ہے ہشام بن سالم کی. قال، ہشام کہتا ہے میں نے کہا کیا؟ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے کہا کیا؟ قال ہشام قلت، میں نے کہا چھٹے امام کو، ٹھیک، ما حق اللہ علی خلقہ، اللہ کا کیا حق ہے اللہ کی مخلوق پر؟ سلطان شاہ صاحب کی نیند پوری نہیں ہوئی. قال الامام، اس قال کا فاعل امام ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ان یقولوا ما یعلمون، اللہ کا مخلوق پہ حق یہ ہے کہ مخلوق وہ چیز بولے جس کا اس کو علم ہے. ٹھیک ہے. وَيَكُفُّوا، اور یہ مخلوق خاموش رہے اما لا یعلمون، جس کا ان کو علم نہیں ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انہوں نے ایسے کیا، یعنی جس چیز کا علم تھا وہ بولی اور جس چیز کا علم نہیں تھا اس کے بارے میں خاموش رہے، فَقَدْ أَدُّوا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ، تو ان لوگوں نے اللہ کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا. اب اس میں استدلال یوں کریں، بھائی محتمل الحرمت کا آپ کو علم ہے یا علم نہیں ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ محتمل الحرمت کیسے ہوئی؟ علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو آپ وہاں برات کے کیسے قائل ہوتے ہیں؟ برات کے قائل ہوئے تو گویا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ کہہ دیا اور یہ کہنا حرام ہے، تو نتیجے میں آپ جو ہے کیا ہے برات کے قائل نہیں ہو سکتے. تو یہاں یوں بچوں والا ایک نقلی سوال، تو پھر آپ احتیاط کے قائل کیسے ہو رہے ہیں؟ پھر تو احتیاط کی فتویٰ دینا بھی غلط ہے نا، کیونکہ وہ ہے تو مشکوک الحرمت. اگر براعت کی فتویٰ، براعت کا نظریہ قائل ہونا آپ کی نظر میں غلط، تو پھر احتیاط کا قائل ہونا بھی غلط ہے. پھر تو کچھ بھی نہیں، خاموش، نہ احتیاط نہ براعت. وہ بہذا المضمون روایات کثیرۃ فی نفس الباب، اس قسم کی جو ہے کیا بیٹا مضمون یعنی مطلب کی بہت ساری روایتیں فی نفس الباب، خود باب میں. کون سا باب کیا ہے؟ حرمت الافتاء بلا علم، حرام ہے فتویٰ دینا بغیر علم کے. یلاحظ علیہ، بھائی اس حدیث پر تبصرہ کیا جاتا ہے ان المستفاد من روایات، وہ چیز جو ہمیں روایات سے بیٹا ملتی ہے وہ کیا ہے؟ ان الافتاء بعدم الحرمت الواقعیہ، فتویٰ دینا کہ یہ چیز جس کے حرام ہونے کا شک ہے حقیقت میں بھی حرام نہیں، یہ اگر فتویٰ دے تو یہ واقعا حرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن فی مورد شبہ یؤد قولا بلا علم، ایسی فتویٰ دیں گے تو یہ ایسا قول ہے جو بغیر علم کے آپ نے بیٹا کہہ دیا. وہذا مما یحترز عنہ الاصولیون، بیٹا مہربانی، اور اس بات سے تو اصولی بھی پرہیز کرتے ہیں. اصولی بیٹا یہ نہیں کہتے کہ لوح محفوظ میں بھی یہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں بس ظاہر آپ اس کے مرتکب ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ احادیث کہتی ہیں کہ اگر آپ حقیقی چیز کو جائز اور ناجائز کہتے ہیں تو یہ حرام ہے. وَأَمَّا الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْمَنْعِ ظَاهِرًا، لیکن اس بات کا قائل ہونا کہ ظاہراً اس چیز کی منع نہیں کی گئی، حتیٰ یعلم الواقع، اور یہ ہمارا نظریہ ظاہری والا یہ اس وقت ہے جب تک کہ ہمیں واقع کا علم ہو. مستنداً الی الادلۃ الشرعیۃ والعقلیہ، وہ واقع کہ جس کی نسبت دی جاتی ہے بیٹا عدل شرعیہ اور عدل عقلیہ کی طرف.
فلیس قولا بلا علم، لیس میں ایک ہوا کی ضمیر ہے بیٹا جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ القول بعدم المنع ظاہرا، ہم کہتے ہیں ظاہرا یہ منع نہیں، یہ ایسا قول نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ بغیر علم کے آپ نے فتویٰ دے دی، وہ نفس ما یقصدہ الاصول، اصولی نے بھی اسی کا تو قصد کیا ہے کہ بھائی ہم حقیقی فیصلہ اور فتویٰ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول جو ہیں اصول عملیہ یہ ظاہر پہ دلالت کرتے ہیں کہ ظاہراً آپ بری و ذمہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے خدا جانتا ہے۔ الثانیہ تو دوسرا گروپ ما ورد من الامر بالاحتیاط، بھائی حکم آیا ہے کہ آپ احتیاط کرو قبل الفحص، تحقیق کرنے سے پہلے، بھائی اصولی بھی یہی تو کہتے ہیں۔ روا عبد الرحمن بن حجاج، روایت کی ہے جناب عبد الرحمن جو بیٹا ہے حجاج کا، قال سألت ابو الحسن علیہ السلام، میں نے پوچھا ابو الحسن علیہ السلام سے، بیٹا ابو الحسن تقریباً جو ہے مولا علی پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابو الحسن مولا رضا علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، ابو الحسن مولا امام علی نقی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ابو الحسن میرے خیال میں کسی چوتھے امام کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں ابو الحسن معین تو نہیں کیا ہے کہ کون سے ابو الحسن، ان رجلین، دو مردوں کے بارے میں پوچھا، اصابا صیدا، انہوں نے کیا کیا بیٹا؟ شکار کیا، صید بے معنی شکار، ویسے اصابا یعنی انہوں نے دونوں کو ملا شکار، لیکن ملا بے معنی کرنا، یعنی ان دونوں نے شکار کیا، وہ ہما محرمان نہیں پڑھنا بیٹا، محرمان، اور وہ دونوں شخص حالت احرام میں تھے۔ حج کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے بیٹا اس کو احرام کہا جاتا ہے، اس میں شریعت کہتی ہے کہ شکار کرنا حرام ہے۔ اب دو بندوں نے مل کر سلطان شاہ صاحب ایک شکار کیا، الجزاء بینہما، جزا بے معنی کفارہ، کیا کفارہ دونوں پر لاگو ہوگا؟ یعنی کفارہ تو ایک ہوگا، آدھا کفارہ وہ دے آدھا وہ دے، او علی کل واحد منہما جزاء، یا ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ کفارہ ہے، بین شرکت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ایک ہی کفارہ دونوں پر مشترک ہوگا یا ہر ایک پر الگ ہوگا۔ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا، لا یعنی کیا؟ دونوں پر نہیں ہوگا ایک کفارہ، بل علیہما ان یجزی کل واحد منہما صیدا، بلکہ ان دونوں پر ہے کہ ان میں سے ہر ایک ادا کرے کفارہ۔ قلت، تو پھر میں نے امام کو کہا، ان بعض اصحابنا، ہمارے کچھ علماء، اصحاب سے مراد صحابی رسول نہیں، ہمارے کچھ علماء، سألنی ان ذالک، انہوں نے مجھ سے پوچھا، ان ذالک، اس کفارے کے بارے میں، فلم ادرے ما علیہ، پھر مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ما علیہ اس شکاری پر کیا کفارہ ہوگا۔ فقال، تو امام نے فرمایا، اذا اصبتم مثل هذا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو اس قسم کے مسئلے کے ساتھ کہ جس کا تم حکم نہیں جانتے، فلم تدرو، اور تم نہیں جانتے اس کا حکم، فعلیکم بالاحتیاط، تو تم پر احتیاط کرنا لازمی ہے، حتی تسألوا عنہ، یہاں تک کہ تم پوچھو اس مسئلے کا حکم، فتعلموا، پھر تمہیں علم ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے۔ محتمل الحرمت کا بھی ہمیں علم نہیں ہے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یلاحظ علیہ، کہتے ہیں اس پر بھی جو کیا ہے تبصرہ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان هذه روایت ناظرۃ الی الاحتیاط قبل الفحص، بھائی یہ روایت ہمیں کہتی ہے کہ جانچ پڑتال سے پہلے آپ احتیاط کرو، یعنی حتی یہاں تک کہ تم کسی سے پوچھو، یعنی بغیر جانچ پڑتال بغیر تحقیق تم خاموش رہو اور احتیاط کرو۔ وہی خارجۃ عن مورد الکلام، یہ تو اصل ہمارے محل بحث سے ہی حدیث خارج ہے، کیوں؟ وانما الکلام، ہماری گفتگو کہاں پر ہے؟ فیما اذا فحص عن دلیل الحرمہ، اس بندے نے جانچ پڑتال کی حرمت کے دلیل کو بارے میں، فی مزان نہیں، کہاں پر اس نے جانچ پڑتال کی؟ فی مزان، جہاں پر ظن ہو رہا تھا کہ اس چیز کی مجھے دلیل ملے گی، ولم یأثر علی شیء، اور اسے کوئی بھی دلیل نہیں ملی، تو پھر تو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ احادیث کا گروپ کہتا ہے جہاں پر آپ نے تحقیق نہیں کی وہاں احتیاط کرو۔ ہم براءت جاری کرنے سے پہلے احتیاط کرتے، تفحص کرتے ہیں، اگر تفحص میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی تو ہم براءت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔